ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام، نمستے، ست ش੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ, ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ پہلے میں عرض کرنی کہ جی میرے کو کوئی ٹیکنیکل سامان موجود نہیں ہے، اس لیے اگر آواز کی کوالٹی ٹھیک نہ ہوئے یا مطلب وہ کسی قسم کا کچھ رہ جاتا ہے تو محسوس نہ کرنا۔ گلاں چلو گلاں دے وچ وزن ہونا چاہیے، تو ویڈیو اتنے پھر پیچھے رہ جاتی جدوں گلاں چنگیاں ہون۔ تو میں عموماً جو ہے بات اردو پنجابی دونوں مکس میں کرتا ہوں۔ تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک بندے کا جو ہے وہ سنا، وہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے ایک واقعہ کہ ایک بازار میں جو ایک سونے کی یعنی سونار کی دکان تھی اور ایک لوہار کی دکان تھی، بالکل سامنے سامنے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو سونار کی دکان میں جو سونا تھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کو ہی ہتھوڑی سے چوٹ لگائی جاتی ہے، تب وہ جا کر جو ہے وہ زیور کی شکل میں یا پتی کی شکل میں بنتا ہے۔ اس کی موٹائی کو، اس کی چوڑائی کو، لمبائی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق اس پر چوٹ لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح لوہا بھی ہے۔ تو وہ سونے نے یہ کہا، اب مکالمہ ہے کہ سونا جو ہے وہ کہنے لگا لوہے کو کہ یار بات سنو کہ مجھ پر بھی چوٹ پڑتی ہے، یعنی مجھے بھی تو وہ کوٹتے ہیں سونار جو ہیں، اور میں تو شور نہیں ڈالتا، آواز بھی نہیں نکالتا، تو تمہیں تو جب چوٹ پڑتی ہے تو تم تو پورا جو ہے وہ بازار جو ہے وہ سر پر اٹھا لیتے ہو، آوازیں نکلتی ہیں، شور ہوتا ہے۔ تو اس کو لوہے نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، تمہیں جو تم سونا ہو، گولڈ ہو، اور جو تمہیں چوٹ پہنچانے والا ہے وہ تمہارا غیر ہوتا ہے، یعنی لوہے کی تھوڑی ہوتی ہے، اور جب چوٹ لگتی ہے تو اس لیے تم اس کو برداشت کر جاتے ہو۔ تو کہتا ہے میں جو ہے وہ اس لیے جو شور ڈالتا ہوں کیونکہ مجھے جو کوٹنے والے ہیں یا مجھ پر جو وار کرنے والے ہیں وہ میرا ہی لوہے کا ہی بنا ہوا تھوڑا ہوتا ہے، یعنی وہ میرے اپنا ہی ہوتے ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ بات آ گئی۔ تو اس میں سے بات تو یہی نکلتی ہے کہ دوسروں کی بندہ جو ہے وہ سہ جاتا ہے بڑے آرام سے یا سہ کر چپ کر جاتا ہے، لیکن جو اپنوں کی جو دی گئی چوٹ ہوتی ہے وہ نہیں برداشت ہوتی، وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی ضمن میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بات آ جاتی ہے کہ کہتے ہیں جب وہ کسی کو پتھر پڑ رہے تھے، یہ لیلا مجنوں کے قصے میں یہ شامل ہے، یہ میں نے ایک دفعہ ایک قصے میں جو ایک شکل تھی اس میں پڑھا ہے کہ جب اس کو پتھر مار رہے تھے تو جو مجنوں کے کچھ جاننے والے تھے، کیا ایک آدھ دو جو تھے، انہوں نے اس کو پھول مارا، جبکہ دوسرے اس کو پتھر مار رہے تھے۔ اب پتھر وہ چپ کر کے سہ رہا تھا، اور جب انہوں نے پھول مارا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو پوچھنے والوں نے یہ جب پوچھا کہ تم اس وقت تو نہیں روئے جب پتھر پڑ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنوں نے پھول کا مارنا جو ہے اپنوں کی طرف سے وہ بھی مجھے تکلیف کا باعث ہے، حالانکہ میں دوسروں کے پتھر بھی سہ کر چپ رہا۔ تو اسی ضمن میں جو ایک چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کی مثال جو ہے اب میں آپ کو اور دیتا ہوں اپنوں اور غیروں کی،
کہ ہمارے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں. چلیں کچھ کیسز میں 32 ہے، کچھ میں 30 رہ جاتے ہیں، کچھ میں کچھ رہ جاتے ہیں، تو بڑھاپے میں جا کر یہ 5 4 10 بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے انہی دانتوں کے درمیان ہوتی ہے. تو بات غور کیجئے اپنی زندگی میں کہ یہ زبان جو ہے وہ اس کو باہر سے زیادہ، باہر والوں سے زیادہ، یعنی یہ تو باہر نکلے گی تو پھر ہی وہ کٹ ہو پڑنے کا خطرہ ہے یا کوئی چیز ایسی کھانے پر ہوگی. اسے دانتوں کے نیچے بھی بعض دفعہ آپ کی زبان آ جاتی ہے. تو جب بڑھاپا ہو تو پھر تو اور زیادہ آ جاتی ہے. ہوتے ہی 5 10 ہیں، کبھی زبان اس طرف سے آ گئی، کبھی اس طرف سے آ گئی، کھانا کھایا نہیں جاتا. تو زبان بھی، دانت جو ہے اسی جسم کا حصہ ہے، زبان بھی اسی جسم کا حصہ ہے. زبان کے اپنے دانت ہیں، یعنی جسم کے دانت ہیں اور جسم کی زبان ہے، ایک ہی وہ تعلق رکھتے. تو عرض یہ ہے کہ جب زبان کو بھی اس سے خطرہ ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چوٹوں سے بچائے جو اپنے لوگ ہمیں دیتے ہیں. یعنی دوسروں کی چوٹ تو سہ جاتے ہیں، اپنوں کی چوٹیں نہیں سہی جاتی. اب جہاں سے میں بات کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیے گا. جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں یہ محاورہ 1000% جو ہے وہ سچ سامنے آ رہا ہے، ایک معاشرتی حیثیت میں بھی اور نجی حیثیت میں بھی. ہمیں جتنا نقصان اپنوں سے ہو رہا ہے اتنا ہمیں بیگانوں سے نہیں ہو رہا. یہ میں بات اس لیے دہرا رہا ہوں، میں جہاں جس پوائنٹ پہ سمجھانا چاہتا ہوں تو وہاں جو ہے وہ ایک ڈیش ڈیش کی لائن لگا لیں. تو ہمیں اپنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے تاکہ ہم جو ہے وہ بیرونی چوٹوں کو تو برداشت کر جاتے ہیں، جو اپنوں کی چوٹیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. تو اپنا آپ ضرور خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور اپنے بچوں میں سلامت رکھے. یہ سب دعائیں میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اچھا جی، اللہ حافظ. پھر حاضر ہوں گے. شکریہ، جزاک اللہ.